بزرگ و عزیز دوستو، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، آل اولاد، دوست و احباب اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان و مال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو دو ٹوک الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، عظیم المرتبہ صحابی سے آپ نے فرمایا، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے واقعہ سنا ہے اور یہ بات عرض کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جو درجہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صرف نعرے بازی، اشتہار بازی یا پھر ظاہری چیزوں کو اپنا کر یا سالانہ میلاد کی محفلیں منعقد کر کے یا سالانہ سیرت کے جلسوں کو ہی یا پھر میلاد کی کسی مخصوص تقریب کو منعقد کر کے نئے کپڑے پہن کر گھروں کو سجا کر مسجدوں کو سجا کر انہی چیزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ثبوت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس محبت کے مطابق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ جیسی محبت قرآن و حدیث کے تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، صرف یہ ظاہری اعمال اس حقیقی محبت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محبت ایک مخفی چیز ہے، اندرونی چیز ہے، باطنی چیز ہے۔ آدمی محبت کو ظاہر میں دکھا نہیں سکتا، اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ تو اب اس محبت کو معلوم کرنے کے لیے اس کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس محبت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہو اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آج جو باتیں عرض کی جائیں گی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک بڑی اور اہم علامت اور نشانی یہ ہے کہ مسلمان ہر اس چیز کو پسند کرے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، ہر اس چیز سے محبت کرے اور ہر اس چیز سے اپنا خاص تعلق قائم کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر پسند تھی۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر اچھائی پسند تھی، لیکن کچھ چیزیں وہ تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص محبت رکھا کرتے تھے اور خاص طور پر اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ان اعمال کا اور ان افعال کا اور ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پسند فرمایا کرتے تھے، آپ کو خصوصی طور پر وہ چیزیں پسند تھیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اور ہم اس بات کا ارادہ اور نیت کریں کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پسند کے سلسلے میں جن اعمال کا، جن افعال کا اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، ہم بھی ان اعمال کو پسند کریں اور ہم بھی ان افعال کو پسند کریں اور ہم بھی ان چیزوں کو پسند کریں، اور پسند کرتے ہوئے عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو اختیار کریں۔ صرف دل و جان سے پسند کر لینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ خطبے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی نبی کی زندگی کو نمونہ بناتا ہے، اس آدمی کو نبی کی زندگی اچھی لگتی ہے، اور وہ آدمی نبی کو اپنا آئیڈیل بنا کر چلتا ہے جس کے اندر دو باتیں ہوں۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو۔ وہ آدمی اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی نبی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اور اس آدمی کو نبی کی زندگی اچھی لگتی ہے جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو۔ یہ دو چیزیں جس آدمی کے اندر ہوگی اس کو اللہ کے نبی کی زندگی اچھی لگے گی، اور اللہ کے نبی کو وہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، سب سے پہلے یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں اور اللہ کو یاد رکھنے والے بنیں۔ وقتی طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر ہے، اس پر ثواب بھی مل جائے گا، لیکن حقیقی ذکر یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ یاد رہے، اللہ کی ذات کا استحضار رہے، وہ مجمع میں ہو کہ تنہائی میں ہو، وہ دوست و احباب کی محفل میں ہو کہ گھر میں آل و اولاد کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو کہ بچوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو کہ بازار میں ہو، ہر حال میں اس کو اللہ یاد رہے، ہر حال میں اللہ کی ذات کا استحضار رہے۔ یہ حقیقی ذکر ہے، یہ حقیقی ذکر ہے کہ ہر حال میں بندے کو اللہ یاد رہے۔ جس کو ہر حال میں اللہ یاد رہتا ہے، حقیقی معنی میں وہی اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اسی کو حقیقی ذاکر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ہے اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنا، کہ جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، جس کو قبر اور حشر یاد آتے ہیں، اور جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا یاد آتا ہے، جنت اور جہنم یاد آتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جس کے دل میں یہ فکر ہوگی، وہ آدمی اللہ کے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو، اور ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہمیں نصیب ہو، اللہ ہر وقت یاد ہمیں رہے، اور اللہ کو ہم یاد کرنے والے بھی بنیں اور یاد رکھنے والے بھی بنیں۔ یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں گی، اللہ کے نبی کی زندگی خود بہت اچھی لگے گی، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانا آسان بھی ہوگا۔ تو اگر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے سب سے پہلے عبادت سے اس کو شروع کرتے ہیں کہ عبادتوں میں کون سی عبادت اللہ کے نبی کو زیادہ پسند تھی۔ ہر عبادت پسند تھی، لیکن خاص طور سے
خصوصی طور پر کون سی عبادت پسند تھی؟ سب سے زیادہ عبادتوں میں کس عبادت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ لگن تھی اور بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی عبادت بہت پسند تھی، تنہائی کی عبادت پسند تھی۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، تنہائی میں نماز پڑھنا، تنہائی میں رکوع اور سجدہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے بلکہ نبوت کے عطا کیے جانے کی کچھ علامتیں، کچھ آثار ظاہر ہونے لگے، تو اس وقت سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی عبادت بہت زیادہ پسند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی کو اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے، اور نیند کی حالت میں جو چیزیں آپ دیکھتے تھے صبح کی روشنی کی طرح وہ سامنے صبح میں نظر آتا تھا۔ تو اس طرح وحی کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، ثم حبب الیہ الخلا، پھر اللہ کے نبی کو تنہائی، خلوت پسند ہو گئی، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا پسند ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنے گھر سے تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غار ہرا جایا کرتے تھے۔ غار ہرا میں جا کر آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تنہائی کی عبادت اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، اور یہی کامیابی کا راز ہے جو لوگ تنہائی میں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے سارے خزانے عطا فرماتے ہیں۔ تنہائیوں کی عبادت، اور تنہائی کی عبادت اس بات کی علامت ہے کہ وہ تنہائی میں عبادت کرنے والا اپنی عبادت میں مخلص ہے، اللہ نے اس کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ مجمع میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا آسان ہے، لمبے لمبے سجدے کرنا آسان ہے، اور لمبی لمبی تسبیحات پڑھنا آسان ہے، لمبے لمبے مراقبے کرنا آسان ہے۔ تنہائی میں لمبی رکعتیں پڑھنا، تنہائی میں لمبے سجدے کرنا، اور تنہائی میں دیر تک اللہ سے مناجات کرنا، تنہائی میں دیر تک اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کو تنہائی کی عبادت پسند تھی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تنہائی کی عبادت گویا اخلاص کی علامت ہے، لیکن آج ہم دیکھ لیں ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ آدمی جیسے ہی تنہا ہو جاتا ہے وہاں وہ شیطان کی محنت کا میدان بن جاتا ہے، شیطان کی محنت کا میدان بن جاتا ہے۔ موبائل جب سے آیا ہے اس وقت سے تو شیطان کو اب اپنے کام کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ایک موبائل ہاتھ میں تھما دیا، پوری دنیا کی ساری خرابیاں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ تنہائیاں پاک نہیں ہیں، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہے، جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہے۔ جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی اس کے مجمع بھی پاک نہیں ہوتے۔ جو تنہائیوں میں دیندار اور نیک نہیں ہوتا، ظاہر میں بھی وہ دیندار نظر آئے لیکن اس کا نور اس کو میسر نہیں ہوتا۔ تو تنہائیوں کی عبادت اللہ کے نبی کو پسند تھی۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، ہم بھی نیت کریں کہ تنہائیوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ویسے فرائض تو مسجد میں ادا ہوں گے مردوں کے، لیکن سنن و نوافل ہیں، اور اللہ کی یاد ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے، یا پھر اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، اور لجاجت اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، یہ کام تنہائی میں ہو سکتے ہیں۔ تو تنہائیوں میں یہ کام کیے جائیں، اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا۔ یہ کام اگر ہم کریں گے، تنہائی اگر ہماری
پاک ہو جائے گی۔ تنہائی میں اگر ہم عبادت کرنے والے بنیں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ یہ واقعی نبی سے محبت رکھنے والا ہے، یہ واقعی نبی سے عشق رکھنے والا ہے۔ ورنہ اگر تنہائیاں پاک نہیں ہیں اور اللہ کے نبی کی پسند اس کو پسند نہیں ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی کو پسند ہیں، اگر مسلمان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عبادتوں میں تنہائی کی عبادت پسند تھی۔ اسی طریقے سے عبادتوں میں اللہ کے نبی کو نماز سب سے زیادہ پسند تھی، نماز سب سے زیادہ پسند تھی۔ نماز دنیا میں بندے کو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، بندے کو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے سرگوشی اور راز و نیاز کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت پسند تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے تیسری چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ پسندیدگی کا عالم یہ تھا، محبت کا نماز سے، تعلق نماز سے ایسا تھا کہ اسی نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز اللہ کے نبی کو پسند تھی۔ آج ہم دیکھ لیں سارے کام پسند ہیں، نماز پسند نہیں ہے۔ اور محبت کے ثبوت کے لیے جو جو کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں کے لیے اللہ کے نبی کو جو چیز پسند تھی نماز، اسی کو قربان کر دیا جاتا ہے، اسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج امت کی اکثریت نماز سے غافل ہے، مسلمانوں کی بڑا طبقہ نماز سے غافل ہے۔ تو پھر میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کیسے اللہ کے نبی کے ہم عاشق ہوئے؟ اللہ کے نبی کے ویسے تو یہ فریضہ ہے ہم پر، ویسے تو ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن زبان سے ہم محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی کی پسند کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ دنیا کی چھوٹی محبتوں میں دیکھ لیں، نوجوان کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو یہ نوجوان باوجود چاہت نہ ہونے کے، باوجود اس کو پسند نہ ہونے کے، محض اپنی معشوقہ کی محبت کے خاطر، محض اس کی پسند ہونے کی وجہ سے پسند کرنے لگتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، چاہے سچی ہو جھوٹی ہو، حلال طریقے سے ہو کہ حرام طریقے سے ہو، محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہو وہ مسلمان کو بھی پسند ہو۔ اللہ کے نبی کو نماز پسند تھی، اور پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز پڑھ کر اللہ کے نبی کے دل کو چین اور قرار آتا تھا۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں رہنا آپ پسند فرماتے تھے۔ لمبے قیام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے، بظاہر تکلیف ہوتی تھی، لیکن نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے راز و نیاز کی جو لذت ہے، اللہ سے تعلق کی جو حلاوت ہے، یہ حلاوت اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، مسجد عالیشان ہے، نمازی نہیں ہے، مسجد عالیشان ہے، نمازی نہیں ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی اس پسند کو بھی ہمیں اپنی پسند بنانا ہوگا، تب ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے شمار ہوں گے، تب ہم اللہ کے نبی کے عاشق سمجھے جائیں گے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، معمولی بہانوں سے، کام و کاج کے ہوں یا پھر اور کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آوارگی، بے راہ روی، بے سکونی، بے اطمینانی، چین و سکون کا نام نہیں ہے، بے سکونی کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، پریشانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ مسلمان اگر نماز پر آ جائیں،
مسلمان اگر نمازوں کے پابند بن جائیں اللہ کی مددیں اترنا شروع ہوں گی، اللہ کی مددیں اترنا شروع ہوں گی۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا 50% طبقہ مسلمانوں کا اگر نمازوں پر آ جائے اللہ تعالیٰ باطل کو مغلوب فرما دیں گے، اللہ باطل کو مغلوب فرما دیں گے۔ آج باطل دندناتا ہوا نظر اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کو لینے کے جو طریقے ہیں اس کو چھوڑ دیے، اللہ کی مدد کے اترنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مددیں رکی ہوئی ہیں اور مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کو پسند تھا نماز پڑھنا، اور نماز اللہ کے نبی کو خاص طور سے پسند تھی۔ تو اگر کوئی زبان سے محبت کا دعویٰ کرے، زبان سے عشق کا دعویٰ کرے اور نماز کو چھوڑ دے تو اس کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ میں تو نبی کا عاشق ہے، نبی کی نگاہ میں نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، فرائض کا بھی پابند ہوتا ہے، نوافل کا بھی پابند ہوتا ہے، یہ آدمی عاشق رسول ہوتا ہے۔ محبت کے خاطر نمازوں کو قربان کر دیا جائے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، کرنے کے یہ کام ہیں، کرنے کے یہ کام ہیں۔ امت میں آپ تلاش کر لیں، دیکھ لیں، کرنے کے کام جہاں نہیں ہوتے وہاں خود بخود نہ کرنے کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کرنے کے کام عرض کیے جا رہے ہیں کہ ان کرنے کے کاموں کو اگر ہم کریں گے اور اللہ کے نبی کی ان پسندیدہ اعمال کو اور اللہ کے نبی کی ان پسندیدہ چیزوں کو اختیار کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ خود بخود وہ غلط چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، خود بخود وہ غلط چیزیں ختم ہوتی جائیں گی۔ لیکن اچھی چیزیں اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو پھر وہ غلط چیزیں شیطان ہمیں سمجھائے گا کہ یہی محبت ہے، شیطان سمجھائے گا یہی محبت کی علامت ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پسند تھی، تنہائی کی عبادت پسند تھی اور نماز پسند تھی۔ تیسری چیز علماء نے لکھا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے لگن کے ساتھ نماز تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے اور دوسری سنتیں اور نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن تمام سنن و نوافل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں زیادہ پسند تھیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں زیادہ پسند تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لہما احب من الدنیا جميعا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ راوی ہے رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں زیادہ محبوب تھیں، اور اللہ کے نبی نے امت کو بھی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور امت کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ دیگر تمام سنن و نوافل میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے نبی فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کو دیا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے چاہے سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، ہر وقت میں ان 2 سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی آدمی کو پوری دنیا مل جائے، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، اس سے زیادہ فضیلت کی بات، اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں پڑھے۔ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا جیسے ہی صبح ہو مسلمان اللہ کی عبادت کے ساتھ صبح کرے، مسلمان اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبح کرے۔ لیکن زبان سے محبت کا دعویٰ ہے، زبان سے عشق کا دعویٰ ہے، اور فجر میں مسلمان کو نیند پسند ہے، فجر میں مسلمان کو بستر پسند ہے۔ اللہ کے نبی کی پسند یہ تھی کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے مسلمان صبح اللہ کی عبادت سے کرے،
اور جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، دن بھر اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہے، مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اب تو کیا مسجد فجر میں دوسری نمازوں میں بھی خالی ہے، دوسری نمازوں میں بھی خالی ہیں۔ ہرگز یہ عذر بتانا صحیح نہیں ہے اور ہرگز یہ لنگڑا عذر پیش کرنا صحیح نہیں ہے کہ قریب میں ایک اور مسجد بن گئی اس لیے یہاں مصلی کم ہو گئے۔ یہ گلی کے افراد اگر آ جائیں تو یہ اندر کی پوری مسجد بھر جائے گی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب پتہ چلا کہ ہمارے نمازی دور دور سے آیا کرتے تھے، دور دور سے آیا کرتے تھے۔ قریب والوں کو نماز کا کوئی احساس نہیں ہے، قریب والوں کو کوئی نماز کا احساس نہیں ہے۔ ہرگز یہ عذر بتانا صحیح نہیں ہے کہ کسی مسجد کے بن جانے کی وجہ سے اور کسی مسجد کے قائم ہو جانے کی وجہ سے یہاں مصلی کم ہو گئے۔ اس لیے گلی میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، قریب میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے۔ مسلمان اگر نماز کی فکر کریں گے میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسجدیں آباد ہوں گی، ورنہ یہ عالیشان مسجدیں کس کام کی ہیں، ورنہ یہ عالیشان مسجدیں کس کام کی ہیں؟ صرف عمارت کھڑا کر دینا تو مقصود نہیں تھا، اس کو آباد کرنا مقصود تھا، اس کو آباد کرنا مقصود تھا۔ تو اس لیے نمازوں کی ہم فکر کریں، نمازوں کی ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، فجر کی نمازوں کی بھی ہو اور دوسری نمازوں کی بھی ہو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، قریب میں ہماری جو فیکٹریاں ہیں اس میں کم سے کم 4-5 آدمی تو کام کرنے والے ہیں، 4-5 سے لے کر 50-60 تک بھی ہیں۔ یہ فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، ان کو نماز فرض نہیں ہے، ان کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کی نماز کی فکر کریں، اپنے مزدوروں کی نماز کا خیال کریں، ورنہ وہ بے نمازی کی نحوست سے کاروبار میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہے تو اس کی نماز کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ترتیب ایسی بنانا چاہیے کہ بعض افراد پہلے پڑھ لیں، بعض افراد بعد میں پڑھیں، اس طرح سب کی نمازوں کی ترتیب بنانا چاہیے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اس طرح نمازوں کی ترتیب بنا کر دیکھیں کہ کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی، اور مسجدوں کی ضرورت پڑے گی اگر سارے مسلمان نمازی بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا، اللہ کے نبی نماز کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے راز و نیاز کرنا، رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، قیام میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے اور نماز سے محبت کرے، نماز کو پسند کرے۔ پسند کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز کا پابند بنے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز عبادتوں میں اللہ کے نبی کو جو پسند تھی وہ اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو ان 2 دنوں میں، ہفتے کے 2 دنوں میں اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں، میں یہ چاہتا ہوں اور میری پسند یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رہوں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ ہم بھی نیت کریں، ہم بھی نیت کریں اور ہم بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پورا سال نہ صحیح اگر ہمت نہ ہو سکے، کم از کم یہ سردی کے ایام میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، سردی کے ایام میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو کم سے کم یہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی سعادت ان دنوں میں حاصل کر لیا کریں۔ ان دنوں میں ہم روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔
تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ عبادت کے حوالے سے اللہ کے نبی کی پسند کو بتایا گیا۔ اور بھی علماء نے لکھا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عبادت پسند ہے، مجھے یہ عبادت پسند ہے۔ پسند ہے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی زندگی بھر اس کو پسند فرمایا کرتے تھے اور زندگی بھر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ معاشرتی اعتبار سے، ماحولیات کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو کیا کیا پسند تھا اور باتیں اگلی جماعت کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا کر عملی طور پر ان کو اختیار کرنے اور سچے محب رسول اور سچے عاشق رسول بننے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔